ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگوں نے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں جنت میں جانے کے لیے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ میں نے صدقے بڑے کیے ہیں لہذا جنت میں چلے جانا ہے. کچھ کا خیال ہے پیر سامنے لے جانا ہے فٹافٹ، پرواہ کوئی نہیں، کچھ کروں چاہے نہ کروں. اور بڑی باتیں ہیں. یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا داخل کر لیں، چلو ہماری بھی بخشش کا کوئی سبب بن جائے. تو میں کہتا ہوں بچہ حفظ کرے گا، آپ کی بخشش کا سبب تو بنے گا، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد ساری زندگی ضائع کی ہیں تو اس حافظ کی سفارش وہاں کیا کرے گی؟ آپ اللہ کے بندے اپنے لیے خود رستے کا کیوں تعین نہیں کرتے؟ اگر آپ کو اتنا شعور ہے کہ میں گناہگار ہوں تو اس کی برکت سے جنت میں جاؤں گا، تو یہ شعور بھی تو آپ کو ہونا چاہیے نا کہ میں گناہگار ہوں تو مجھے نیک بھی ہونا چاہیے. یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے لہذا معاف کر دے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ تو کوئی مہربانی نہیں کرتے. آپ تو کہتے ہیں میری بات نہیں مانی، بیوی کی مان لی، سسرال کی مان لی، میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا. ایک بات پر آپ مہربان نہیں ہوتے، میرا نافرمان ہے لہذا کوئی مہربانی نہیں. تو اللہ کی نافرمانی کر کے مہربانی کی فٹافٹ امید لگاتے ہیں. میں رحمت الہی سے مایوس نہیں کرتا، ضرور امید رکھیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو دیکھو نا جو بہت بڑے تھے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زبان رسالت سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی ہے. کئی دفعہ حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرتے تھے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں مسائل کا شکار ہوا، آزمائش میں آیا، اگلی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں. اور پھر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے عذاب کے جتنے مناظر بھی دیکھے ہیں ان میں قبر کا عذاب سب سے بڑھ کر سخت ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رویا کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی ایک اور حدیث بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے نا، کسی کا جنازہ ہوتا ہے، جنازے کے بعد تدفین ہوتی، اور تدفین سے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ شروع ہو رہی ہے، اب قبر میں سوال جواب کا وقت آ گیا. لہٰذا اپنے بھائی کے لیے اب دعا استغفار، یہ ٹائم ہے دفن کرنے کے بعد دعا کریں. اللہ ہم سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ کرے. ہم کمزور لوگ ہیں، زمین کے اوپر بھی اللہ رحم ہی فرمائے اور زمین کے نیچے بھی اللہ رحم ہی فرمائے. اللہ کریم رحمت فضل اور کرم والا معاملہ فرمائے. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی میں زہد بڑا تھا. ہم نا آہستہ آہستہ اعمال حسنہ سے جان چھڑاتے ہیں اور نوافل پر تو بالکل خیال نہیں کرتے. آج کل میں بڑی تلقین کرتا ہوں دوستوں کو کہ یہ دن ہے 4 سخت گرمی کے، جن میں فجر میں اٹھنا تھوڑا مشکل ہے. توجہ کریں، تھوڑی سی بڑے الارم لگائیں، فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے اندر ذوق پیدا کریں. اور جن لوگوں کو ان دنوں میں تہجد تھوڑی مشکل محسوس ہو وہ رات کو جب سونے لگیں تو کچھ نفل پڑھ کے سو جائیں تاکہ قیام اللیل کا کچھ موقع نصیب ہو. کوشش کریں، چلے کبھی صحیح ٹھنڈے دنوں میں صحیح، لیکن کبھی پیر شریف کا روزہ بھی نصیب ہو جائے. حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، لیکن ایک غلام نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو اپنی شادی پہ بلایا، دعوت دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی پہ پہنچ گئے اور غلام نے کہا حضور کھانا کھائیے. تو فرمانے لگے میں تو نے دعوت دی تھی، برکت کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، لیکن فرمانے لگے کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہوا ہے. تمہارا دل نہ ٹوٹے، آ گیا، کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ خدا نے توفیق دی ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے اور میں روزے سے ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پھر لوگوں کی طبیعتوں میں نا تکلف بڑا آ گیا ہے. ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ شان ہے، ہر آدمی کا وزٹنگ کارڈ ہے، ہر ایک کے پاس حوالے ہیں. ہم اس صف میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے جس صف میں اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا نا جناب فلانے نے مجھے اندر بلا لیا لائنیں توڑوا کے. ٹھیک ہے اس نے آپ سے محبت کی، لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں کوئی بڑی شے ہوں. آپ زمین پر رہیں،